بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھے دوست کی 3 نشانیاں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کس کی مجلس میں بیٹھیں، یعنی کس سے دوستی کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائے۔ پہلا یہ ہے کہ جس کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آئے، اور دوسرا یہ ہے کہ جس سے بات کرو تو تمہارے علم میں اضافہ ہو، اور تیسرا جس کا عمل دیکھ کر تم کو آخرت یاد آئے۔ ایسے نیک لوگوں سے دوستی کرنے سے دین اور دنیا دونوں سنور جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت 3 باتوں کا اہتمام کرے گا، رزق اس کے دروازے توڑ کر آئے گا۔ وہ 3 باتیں یہ ہیں: جب گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے، خواہ سامنے کوئی موجود ہو یا نہ ہو۔ اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ انشاءاللہ ایسا عمل کرنے سے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ کسی کو مسکراتے دیکھ کر یہ دعا دیجیے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو مسکراتے دیکھ کر فرمایا، اضحک اللہ سنکا، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تمام بیماریوں کے لیے یہ دعا پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم رب الناس اذھب الباس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم رب الناس اذھب الباس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ترجمہ: اے اللہ، لوگوں کے رب، تکلیف کو دور فرما دے، تو شفا دے دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری ہی شفا شفا ہے، تو ایسی شفا عطا فرما جو کسی قسم کی بیماری نہ چھوڑے۔ انسان کو خود ہی ہمت کرنی پڑتی ہے، خود ہی گناہوں سے نکلنا ہوتا ہے۔ کوئی کہاں تک آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ سے نیکیاں کروائے گا؟ خود کے ساتھ خود ہی سچا ہونا پڑتا ہے۔ رب اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے ہدایت عطا کرتا ہے، اور انسان جب اپنے رب سے محبت کرتا ہے تو اس ہدایت پر چلتا ہے۔ یا اللہ، تو ہی مددگار ہیں اس کے جس کے حوصلے مر چکے ہو۔ یا اللہ، تو ہی رحم کرنے والا ہے اس پر جسے تھکان نے توڑ دیا ہو۔ آمین۔ آپ کو پتہ ہے، انسان کا دل بھی ہجرت کرتا ہے گناہوں سے نیکیوں کی طرف۔ کتنا خوبصورت ہے نا دل کا ہجرت کرنا، اللہ کے لیے ہجرت کرنا۔ کیوں نہ ہم آہستہ آہستہ ہر گناہ سے ہجرت کر جائیں، اپنی ذات کے ایک ایک حصے سے ہجرت لازم کر لی جائے، تو مجھے یقین ہے کہ ایک دن ہم خود کو اللہ کے قریب پائیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ خوشی کسی چیز میں نہیں، احساس میں ہوتی ہے۔ کبھی کسی مسکراہٹ میں چھپی ہوتی ہے، کبھی کسی خاموش دعا میں۔ جو دل شکر گزار ہو اس کے ہر لمحے میں خوشی ہوتی ہے۔ رشتوں کو جوڑنے کے لیے سیمنٹ کا مثال بہت عمدہ ہے۔ جو جوڑنے کے لیے تو نرم ہوتا ہے لیکن جوڑے رکھنے کے لیے سخت ہو جاتا ہے، تو نرمی اور سختی بھی حالات کو دیکھ کر اختیار کی جاتی ہے۔ غلط وقت پر صحیح چیز بھی ناکارہ ثابت ہوتی ہے۔ قرآن پڑھا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے اصحاب یعنی قرآن پڑھنے اور عمل کرنے والوں کا سفارشی بن کر آئے گا۔ دنیا اور آخرت میں قرآن بہترین ساتھی اور سفارشی ہے۔ اس کو ہر روز کھول کر اوپر سے دیکھ کر پڑھیں، چاہے ایک آیت ہی ہو۔ خون کے رشتے ناراض ہو سکتے ہیں، ختم نہیں ہو سکتے۔ خاندان کو جوڑے رکھنا ایک فن ہے، اور اس فن کا نام ہے برداشت۔ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پر غالب کر دیتی ہے۔
ہم پناہ مانگتے ہیں زمین و آسمانی آفتوں سے، پریشانیوں اور بیماریوں سے، ناگہانی موت سے، اور ہم سوال کرتے ہیں خوشگوار زندگی کا، اچھی موت کا، اور ایسی واپسی کا جو ذلت و رسوائی سے خالی ہو۔ آمین یا رب العالمین۔